رسوله الکریم اما بعد اٹھ مسلم از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال اٹھ مسلم از سر نو دہر کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال میدان میں آج چھوڑ کے تسبیح و مصلی میدان میں آج چھوڑ کے تسبیح و مصلی کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور محترم سامعین، آج میں اس سلسلہ تقریر کے تقابلی میدان میں جس عنوان کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں وہ ہے غزوہ موتا کے معارف و اسباب۔ سامعین محترم، غزوہ موتا کو موتا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ مسلمان اور عیسائی روم کے درمیان مقام موتا پر جمادی الاول سن 8 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ یہ ایک عظیم معرکہ تھا جو 2 لاکھ سے زائد کے لشکر کے ساتھ 3000 کے لشکر کے مقابلے میں ہوا تھا، جس کا سبب شرحبیل بن عمرو غسانی کا قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانا تھا، جو حکم نبی کو لے کر علاقہ بلقا کے رئیس کیسے روم کے حاکم کی طرف جا رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرحبیل کی اس بےہودہ حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت و عظمت کی خاطر 3000 کے لشکر کو روانہ فرمایا، جس میں پہلے امیر زید بن حارث اور دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب اور تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ اور چوتھے امیر خالد بن ولید یکے بعد دیگر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور جب اس لشکر کی خبر کفار تک پہنچی تو کفار پر ایسا رعب پڑا کہ شرحبیل نے اپنی بزدلی ظاہر کرتے ہوئے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں 2 لاکھ سے زائد کا لشکر تیار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہرقل خود بھی 1 لاکھ کا لشکر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقا آ پہنچا، اور مسلمان ہمیں شہادت اور اسلام کی عزت کی خاطر لڑنے اور اللہ پر یقین رکھنے اور اللہ کی خاطر ہر مشکلات کا سامنا کرنے اور ثابت قدم رہنے کا درس دیتے ہوئے 2 لاکھ سے زائد کے لشکر سے جھپٹ پڑے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، مشکل ہے۔ زنجیر جنوں کا تختہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے۔ سامعین محترم، حال یہ تھا کہ جب مسلمان کافروں کی گردنیں اڑا رہے تھے تو یہاں مدینہ میں اس قادر ذات نے اپنے محبوب کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دیا کہ میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ میرے نبی منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کفار سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے۔ اسی طرح عبداللہ بن رواحہ اپنے دونوں بازو کٹوا کر اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ فرشتوں کے ہمراہ اٹھتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، حتیٰ کہ سیف من سیوف اللہ کے ہاتھوں نے علم کو تھاما، اور جب اللہ کی تلوار اللہ کے دشمنوں پر چلنے لگی تو اسلام کا جھنڈا بلند ہونے لگا، کفار پر لرزہ طاری ہونے لگا، دشمن اسلام مغلوب ہونے لگے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا خود گردن کٹا کے دیکھو، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے،
گلاب بن کر مہک اٹھو گے، ذرا خود گردن کٹا کے دیکھو۔ ارباب علم و دانش، اسلام کی تاریخ جنگوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جہاں جہاں بھی اسلام نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے خون مانگا تو اسلام کے ان چاہنے والوں نے اپنا خون دینے سے دریغ نہیں کیا اور شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاریاں کی اور اس کو تناور درخت بنایا۔ لیکن آج ہم نے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ہم اس تباہی کے دہانے میں کھڑے ہیں۔ سامعین زیوکار، آج ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں اور اسلام کا دفاع کریں، کہ جس طرح غزوہ موتا میں صحابہ اکرام نے اسلام کے جھنڈے کو گرنے سے بچایا، آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی مجاہد اسلام اٹھے اور آگے بڑھے اور اسلام کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھامے اور کلیدی کردار ادا کرے۔ پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، دنیا داروں کی دولت ٹھکرا دے اور عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، اسلام کا دم بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔